خاموشی اپنے اندر خود ایک جواب رکھتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوہ صفا پہاڑی پر چڑھ کر اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ لوگوں اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے, مجھے اللہ کا نبی مانو, تو ابو لہب جو نبی کا چچا تھا کہنے لگا الہذا جمعتنا یا محمد, اے محمد کیا اسی لیے تو نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے, کیا اسی لیے تو نے ہمیں یہاں پہاڑی کے نیچے اکٹھا کیا ہے؟ تب لک, برباد ہو جا تو, مٹ جا تو. نبی اکرم کو اتنی بڑی بد دعا اور گالی دی, لیکن اللہ کے رسول نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. ہر سوال کا جواب نہیں ہوتا ہے, ہر گالی کا جواب نہیں ہوتا ہے. یہ سیکھنا پڑے گا آپ کو بھی اور ہمیں بھی. ہر وقت آپ غصے میں آ کے ہر ٹیڑھی بات کا جواب دیں تو جواب ضروری نہیں ہے. اللہ کے نبی چاہتے تو جواب دے سکتے تھے, لیکن آپ نے جواب نہیں دیا, پہاڑی سے اتر گئے. اس نے کہا برباد ہو جا تو, کیا اسی لیے تو نے جمع کیا ہے؟ اللہ کے نبی اتر گئے, کچھ نہیں کہا, لیکن اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. تبت یدا ابی لہب, اے میرے نبی کو, میرے حبیب کو بددعا دینے والے, بربادی کی بددعا دینے والے, تو برباد ہو جا. تبت یدا ابی لہب وتب, اے ابو لہب تو برباد ہو جا, تیرے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں, مٹ جا, ہلاک ہو جا. تو ہمارے نبی کے بارے میں, ہمارے محبوب کے بارے میں کہتا کہ برباد ہو جا؟ نہیں. تو جس کا جواب انسان خود نہیں دیتا, اس کا جواب اس کی طرف سے اللہ رب العالمین دیتا ہے. تو ہر چیز کا جواب نہیں ہوتا. مجھے کہاں کہاں سے گالیاں ملی, اس کے تار حیدرآباد تک سے جڑے ہوئے تھے, وہاں تک سے ہمیں گالیاں دی گئیں. لیکن ضروری نہیں کہ میں ہر آدمی کی گالیوں کا جواب گالیوں سے دوں. بہت سے سوالوں کا جواب خاموشی بھی ہوتا ہے. تو یہ کوئی سرکاری پروگرام نہیں ہے, راجنیتی پروگرام نہیں ہے, اور نہ میں کسی ایم ایل اے اور ایم پی کا پرچار کرنے آیا. دینی جلسہ ہے, جو میں نے دیکھا وہ بتا دیا, جو باتیں ہوئی وہ میں نے بتا دی. انشاءاللہ آپ نے جو ووٹوں کی بارش کی ہے, انشاءاللہ اس کا اچھا ثمرہ آنے والے وقت میں آپ کو ملے گا. اور اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایم ایل اے صاحب کو, جو بنگال کو برباد کرنے والی پارٹیاں ہیں, شکتیاں ہیں, ان کو اتنی طاقت دے کہ بنگال کو برباد کرنے والی شکتیوں سے یہ لڑ سکیں اور ان کا مقابلہ کر سکیں اور ان کو منہ توڑ جواب دے سکیں. آئیے میرے پیارے ساتھیوں, ہم اپنی بات کو اب شروع کرتے ہیں. میں نے ایک آیت پڑھی تھی قرآن کی, چھوٹی سی آیت ہے. مجھے معلوم ہے کہ ابھی آپ لوگ بھاگیں گے, آنے کی بھی جلدی ہوتی ہے, بھاگنے کی بھی جلدی ہوتی ہے. مجھے معلوم ہے کہ یہ کریں گے, حرکت ہوگی. بہت چھوٹی سی آیت ہے لیکن بہت زبردست ہے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. مسلمانوں تم غم نہ کرو, مسلمانوں تم مایوس مت ہو جاؤ, تم ہی سر بلند رہو گے, تم ہی صاحب عزت رہو گے, تم ہی ترقی کرو گے. لیکن شرط کیا ہے؟ ان کنتم مؤمنین, پہلے مومن بن کر دکھاؤ. سمجھ گئے آپ؟ اللہ نے عزت مسلمانوں کو دینے کے لیے کہا ہے, اللہ نے ترقی مسلمانوں کو دینے کے لیے کہا ہے, اللہ نے سرداری مسلمانوں کو دینے کے لیے وعدہ کیا ہے, لیکن ایک شرط لگا دی, اگر تم مومن ہو کر دکھا دو تو, مومن بن جاؤ تو. آج ہم ترقی نہیں کر رہے ہیں, آج ہمیں بلندی نہیں مل رہی ہے, آج ہمیں عزت نہیں مل رہی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ایمان میں کمی ہے, ہم پکے سچے مومن نہیں ہیں. شرط پوری کرو پہلے. اذا فات الشرط فات المشروط, یہ عربی کا ایک سیدھا سا اصول ہے. جب شرط ہی پوری نہ ہو تو مشروط بھی ختم ہو جاتا ہے. نماز کے لیے شرط ہے کیا؟ وضو. اگر آپ کا وضو ہوگا تو نماز ہوگی, وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. اگر وضو صحیح تو نماز صحیح, اور وضو نہیں ہے تو نماز نہیں. تو اللہ نے کہا نماز پڑھو, نماز کے لیے شرط کیا لگایا؟ وضو. تو ہم نماز پڑھ رہے ہیں, اللہ اکبر, لیکن وضو نہیں ہے, نماز ہو جائے گی؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے شرط کو پورا نہیں کیا. پہلے شرط پوری کرو, اللہ نماز قبول کرے گا. شرط ہے
ہم تمہیں بلندی دیں گے، ہم تمہیں ترقی دیں گے، ہم تمہیں حکمراں بنائیں گے، ہم تمہیں سرداری دیں گے، لیکن ہماری ایک شرط ہے، وہ شرط کیا ہے کہ تم اپنے اندر ایمان پیدا کر لو۔ ایمان، ہمارے اندر ایمان نہیں۔ ایمان بنیاد ہے، بنیاد ساری چیزوں کی، پورے ڈھانچے کی بنیاد ہے ایمان۔ اور آپ اتنا جانتے ہیں کہ جو چیز اپنی بنیاد پہ مضبوط ہوتی ہے وہ اوپر تک مضبوط رہتی ہے۔ جس مکان کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے اس کی عمارت بھی مضبوط ہوتی ہے، بنیاد کمزور ہوتی ہے تو عمارت بھی کمزور ہوتی ہے۔ دو مثالیں دینے جا رہا ہوں، پہلے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ لیجئے۔ بیٹھ جائیے، بیٹھ جاؤ بیٹا، بیٹھ جاؤ۔ جس چیز کی بنیاد مضبوط ہوگی عمارت اتنی مضبوط ہوگی، بنیاد کمزور ہوگی عمارت کمزور ہوگی۔ ہمارا ایمان جتنا مضبوط ہوگا ہماری عبادتیں اتنی ہی زیادہ قبول ہوں گی، ہمارا ایمان جتنا کمزور ہوگا ہمارا اسلام بھی اتنا کمزور ہوگا، ہماری عمارت بھی اتنی کمزور ہوگی۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے گا، اپنی بنیاد کو جب چھوڑ دو گے تو ترقی نہیں کرو گے۔ مثال دیتا ہوں آپ کو، ایک آم کا پیڑ ہے، اس پہ آم لگا ہوا ہے۔ مثال پر غور کیجئے گا، یہ آم کا پیڑ لگا ہے اور آم کے پیڑ پر آم لگا ہے، اچانک ہوا چلتی ہے، آم ٹوٹتا ہے اور گرتا ہے۔ ایک بات بتائیے آپ، جب آم ٹوٹ کر گرتا ہے تو کہاں گرتا ہے؟ وہ آم کا پھل جب پیڑ سے ٹوٹے گا گرے گا تو کہاں گرے گا؟ زمین پر۔ میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ آم جب اپنے درخت سے اور برانچ سے، شاخ سے، پتوں سے ٹوٹتا ہے تو زمین پر کیوں گرتا ہے؟ آسمان اس کو اپنی طرف کیوں نہیں کھینچتا ہے؟ یہ اس مثال پر غور کیجئے، کیا ہے اس کا جواب؟ مائک والے پیسہ نہیں ملے گا، اگر دوبارہ گیا تو میں سمجھوں گا مودی نے بھیجا تجھے، سازش کے تحت آیا تو یہاں۔ ہمارے پروگرام میں سازش نہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے سازش میں لوگ کتے بھیج دیتے ہیں۔ یو پی میں بہت سے یہ تو نوٹنکی کر رہا ہے یار، کر لو ایک بار صحیح کر لو، ہو گیا؟ ہاں ان کو کہو یار بیٹھے ہیں یار، یہ بھیا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، کہاں جا رہے ہو؟ ٹھیک ہے۔ ہاں، کبھی اس مثال پہ غور کیا؟ آم جب تک درخت سے جڑا تھا، لٹکا تھا، مٹھاس بڑھ رہی تھی، اچانک ہوا چلی، ٹوٹا، زمین پہ گرا، آسمان نے اپنی طرف کیوں نہیں کھینچا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ چلیے ابھی یہ لوگ ڈسٹرب کر رہے تھے، اب وہ کرنے لگا۔ پتہ نہیں کون سے زمانے کا مائک لے آیا یار، کمیٹی والوں نے سستا والا ڈھونڈا ہوگا، سب سے اچھا ہے۔ بھیا کر دو جلدی یار، سستا والا نہیں بتا رہے ہیں، سب سے مہنگا والا ہے۔
हो गया? अरे जी क्या देते हो, फिर वो डिस्टर्ब कर देता है। देखिए हो गया? ठीक है, सुनिए, इस मिसाल पर आप गौर कीजिए। चलिए एक और मिसाल पर गौर कर लीजिए। आपने पतंग को देखा होगा, उड़ती है। पतंग उड़ाने वाला जैसी पतंग को झटका देता है, पतंग और ऊपर उड़ती है। थोड़ी देर में आप देखिए वो ढील देता जाता है, पतंग ऊपर चढ़ती जाती है। लेकिन जब दूसरी पतंग वाला आपकी पतंग की डोर को काट देता है, और जैसे ही पतंग अपनी डोर से कटती है, तो ये बताइए वो ऊपर जाती है या नीचे आती है? अभी तक तो ऊपर जा रही थी, अभी तक वो पतंग ऊपर जा रही थी, उसकी डोर हमारे हाथ में थी, उड़ा रहे थे, ऊपर जा रही थी। और अचानक दूसरी पतंग उड़ाने वाले ने मेरी पतंग की डोर को जब काट दिया, तो हवा से वो ऊपर क्यों नहीं गई? फिर वो हिचकोले खाते हुए, कोलामंडी खाते हुए, जंपिंग करते हुए वो नीचे क्यों आई? और नीचे आई तो लड़के उस पर झपट पड़े, या तो फाड़ दिया या किसी एक के हिस्से में आ गई और वो लूट के ले गया। कभी आपने इस मिसाल पर गौर किया है कि पतंग जब अपनी डोर से कटती है तो नीचे क्यों आती है, ऊपर क्यों नहीं जाती? आम का अपने पेड़ से टूटकर जमीन पर गिरना, पतंग का अपनी डोर से कटकर जमीन पर आना, ये चीख चीख कर ये बता रहा है कि जब तक ये चीजें अपनी बुनियाद से जुड़ी हुई थी, तरक्की कर रही थी, ऊपर जा रही थी, और जब इन चीजों ने अपनी बुनियाद से अपना रिश्ता तोड़ लिया, अपनी बुनियाद से अपना रिश्ता काट लिया, तो तरक्की नहीं कर सकती है, जमीन पर आएंगी, गिरना उनका मुकद्दर बन जाएगा। जो चीज अपनी बुनियाद को छोड़ देती है वो तरक्की नहीं करती है, वो जिल्लत की तरफ आती है, पस्ती की तरफ आती है, गिरावट की तरफ आती है, और उस पर लड़के टूटकर उस पतंग के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। आप जब तक ईमान से जुड़े रहेंगे, तरक्की करेंगे, ईमान से अपना रिश्ता तोड़ेंगे, मारे जाओगे, काटे जाओगे, रुसवा किए जाओगे, जलील किए जाओगे, मोब लिंचिंग करके तुम्हारी हत्याएं की जाएंगी, क्योंकि तुमने ईमान से अपने रिश्ते को तोड़ लिया है, तुमने जड़ से अपना रिश्ता काट दिया है। तुम्हारी बुनियाद थी ईमान, तुमने ईमान से अपना रिश्ता मुनक़ता कर लिया है, आपने काट लिया है, इसलिए तरक्की नहीं कर सकते हो। अब दुनिया में तुम्हें गिरना है, रुसवा होना है, जलील होना है, और इस जिल्लत की छोटी सी मिसाल इस जलसे में देखने को मिल रही है। कुरान और हदीस पढ़ा जा रहा है और छिछोरे लड़के औबाश शोर कर रहे हैं, ऊधम मचा रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। ये ईमान की कमजोरी नहीं तो और क्या है? जितना अपने ईमान को मजबूत रखोगे तरक्की करोगे, ईमान से रिश्ता तोड़ोगे जमीन पर आओगे, क्योंकि ईमान बुनियाद है, बुनियाद, और बुनियाद मजबूत होगी तो इमारत मजबूत होगी, बुनियाद कमजोर होगी तो इमारत कमजोर होगी। आइए एक चीज की तरफ आपको लाता हूं, बताइए मुझे ये क्या था? अभी आपके गांव में देखो राजीव गांधी के बाप को, देखो हुक्म, आइए एक मिसाल पर और उसके बाद में वाकयात। एक पुलिस वाला भी आपके गांव में आ जाए, ना उसके हाथ में बंदूक हो, ना गोली हो, ना पिस्टल हो, कुछ ना हो, और आपके गांव में कोई मुखबिरी कर दे कि यहां जुआ हो रहा था या शराब का ट्रक आया, और अकेला पुलिस वाला वहां आ जाता है, उसके हाथ में कुछ नहीं है, पूरा गांव उसके सामने खड़ा हो जाता है, वो डांट रहा है पूरे गांव के सामने
चिल्ला रहा है पूरे गांव के सामने, चीख रहा है पूरे गांव, ऐसा करोगे तो समझ लो क्या होगा, कानून अपने हाथ में मत लीजिए। अकेला चिल्ला रहा है, उसके हाथ में डंडा भी नहीं है, लाठी भी नहीं है, बंदूक भी नहीं है, और पूरा मोहल्ला पूरा गांव उसकी डांट सुन रहा है। भीगी बिल्ली बना हुआ है, कुछ नहीं बोल रहा है। इस पुलिस वाले को पूरे गांव के सामने कौन सी चीज है जो इसको पूरे गांव का मुकाबला करने के लिए उभार रही है? अकेला पुलिस वाला पूरे गांव को डांट रहा है, फटकार रहा है। क्यों? पूरा गांव उसके सामने डरा और सहमा हुआ है। क्यों? उसकी वजह यह है क्योंकि आप जानते हैं कि पुलिस वाला अकेला जरूर है, लेकिन उसके साथ गवर्नमेंट है, उसके साथ सरकार है, वो ऑन ड्यूटी यहां आया है, वो अकेला नहीं है, उसके साथ सरकारी ताकत है, यानी वो अकेला अपने आप के अंदर एक पूरी सरकार है, इसलिए वो अकेले आपको डांट रहा है, फटकार रहा है। जब वो अकेला है लेकिन सरकार की ताकत का यकीन है उसको कि हमारे साथ गवर्नमेंट है, तो फिर याद रखिए वो किसी से नहीं डरता है। यही चीज एक मुसलमान के अंदर पैदा हो जाए तो ईमान है उसके अंदर, और ये ईमानी ताकत जब उसके अंदर आ जाए कि मेरे पास ईमान है, तो अल्लाह की कसम वो किसी से नहीं डर सकता है, किसी के सामने नबुर्द आजमा नहीं हो सकता है, किसी के सामने हथियार नहीं डाल सकता है। वो सारी कायनात से और सारी दुनिया से लड़ना गवारा कर लेगा, लेकिन अपने हथियार डालना गवारा नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि मेरे पास ईमान की ताकत है। एक पुलिस वाला जानता है कि मेरे पास सरकार की ताकत है, इसलिए आप सबको डांट देता है। एक मुसलमान अगर उसके पास ईमान की ताकत आ जाए तो वो सबसे लड़ जाता है, किसी का खौफ वो अपने अंदर पैदा नहीं करता, अपने अंदर नहीं पालता है। आइए मैं आपको बताऊं ये क्या चीज थी। हजरत उमर फारूक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन उड़ाने के इरादे से निकलते हैं। नबी अकरम की गर्दन उड़ाने के लिए निकलते हैं, तलवार नंगी बाहर निकाले हुए हैं। एक मुसलमान सहाबी उनको रास्ते में मिल जाते हैं, इनसे पूछते हैं, अरे भाई उमर, तलवार बाहर निकाले हुए हो, कहां जा रहे हो? आज तो चेहरे पर बहुत गुस्सा नजर आ रहा है। हजरत उमर ने कहा, तुम्हारे नबी को कत्ल करने जा रहा हूं, मोहम्मद की गर्दन, कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद की गर्दन उड़ाने के लिए जा रहा हूं। कहा अच्छा? कहा 39 आदमी मुसलमान हो चुके हैं, अब मैं 40वां शख्स मुसलमान नहीं होने दूंगा, बहुत हो गया, पानी हद से ज्यादा चढ़ गया, अब मोहम्मद को ही कत्ल कर दूंगा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। उस आदमी ने कहा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को बाद में कत्ल करना, ये सहाबी थे, कहा कि नबी को बाद में कत्ल करना ही है तो पहले अपनी बहन और अपने बहनोई को कत्ल करो, जाकर देखो तुम्हारी बहन भी मुसलमान हो चुकी है और तुम्हारा बहनोई भी इस्लाम ला चुका है, ईमान कबूल कर लिया। हजरत उमर ने कहा, क्या कह रहे हो, मेरी बहन और मेरे बहनोई ने? हो ही नहीं सकता। उमर का डर उन लोगों को कभी मुसलमान होने नहीं देगा, जाओ पहले पता लगाओ। हजरत उमर ने अपना रुख मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से मोड़कर इनकी तरफ कर लिया। दरवाजा खटखटाया तो क्या देखते हैं कि घर में कुरान की तिलावत हो रही है। दरवाजा बहनोई ने खोला तो क्या देखते हैं कि मेरी बहन कुरान की तिलावत कर रही है। हजरत उमर ने कहा, ये क्या पढ़ रही हो? उन्होंने कुरान छिपा लिया। सही बताओ क्या पढ़ रही थी? बहनोई आ गए, कहे ऐसा है उमर, हम लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया है, ईमान ले आए हैं। इतना सुनना था कि डंडे लाठी उठाई और अपने बहनोई को पीटना शुरू कर दिया। उमर फारूक की बहन ने अपने पति को, अपने हस्बैंड को पीटते हुए देखा तो वो बचाने आई, तो उनको भी पीटना शुरू कर दिया, लहू लुहान कर दिया। गौर करो, वो उमर जिससे पूरा मक्का कांपता था, मदीना कांपता था, जिससे कैसरो किसरा की हुकूमतें लर्जा बरंदाम थी, ये उमर जब अपने बहन और बहनोई को पीटते पीटते थक गया और बहन के जिस्म से खून बहने लगा, तो बहन खड़ी होकर ललकारती है, हाय उमर। हजरत उमर ने कहा,
آج میرا نام لے رہی ہے، تو نام لے رہی ہے میرا؟ ہاں، اب تو بھائی کہلانے کے لائق نہیں رہا، اب میں نے تیرا نام لیا ہے، کیوں نہ لوں تیرا نام؟ کہا بہن آج تک تو نے مجھے بھائی کے نام سے پکارا، بھائی، اور آج عمر کہہ رہی ہے، اتنی جرأت؟ بہن کہتی ہے عمر سن، میں اسلام لے آئی، ایمان لے آئی، میرے ساتھ میرے شوہر بھی اسلام لے آئے، ایمان لے آئے، اب میری آخری بات سن لے، کتنا بھی پیٹ لے، کتنا بھی مار لے، میری گردن کاٹ دے اور میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ سیرت عمر کی میں لکھا ہے کہ عمر کی بہن نے ایک جملہ اور کہا فاطمہ نے، اے عمر میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد میرے ان ٹکڑوں کو کتوں کے سامنے ڈال دے اور میرے گوشت کو، میرے جسم کے ٹکڑوں کو کتوں کو کھلوا دے، یہ سب کروانا مجھے منظور ہے، لیکن ایمان سے ہٹ جاؤں یہ مجھے منظور نہیں ہے، میں ایمان لا چکی ہوں، اب اس کو میں نہیں چھوڑ سکتی۔ عمر کے سامنے تلوار اور ڈنڈوں کے سامنے وہ کھڑی ہو گئی اور بہنوئی بھی کھڑے ہو گئے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، وہ عمر جس سے زمانہ کانپتا تھا لیکن اس کی بہن عمر کا مقابلہ کر رہی ہے، بہن میں وہ کون سی طاقت تھی اور یہ طاقت کس چیز کی تھی جس نے عمر کے سامنے اس کی بہن کو لا کر کھڑا کر دیا ہے؟ یہ کیا طاقت تھی؟ جب عمر کی بہن کے اندر ایمان جاگ گیا، اس نے سمجھ لیا، اور جب ایمان کی طاقت اس کے اندر آ گئی تو وہ نہ عمر کے ڈنڈوں سے ڈر رہی ہے، نہ عمر کی تلوار سے ڈر رہی ہے، نہ عمر کے غصے سے ڈر رہی ہے۔ جیسے ایک پولیس والا جب جان لیتا ہے کہ گورنمنٹ ہمارے ساتھ ہے تو وہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے، اسی طریقے سے اس بہن نے جان لیا کہ ایمان میری رگوں میں دوڑ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، تو پھر اس کے دل سے خوف نکل گیا، اس کے دل سے ڈر نکل گیا، اب مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایمان میری رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ جس کے اندر جتنا مضبوط ایمان ہوگا اس کی عمارت اسلام کی اتنی مضبوط ہوگی۔ اپنے اندر ایمان کی طاقت پیدا کرو، اللہ کی قسم ایمان اگر اپنے اندر پیدا کر لیا تو دنیا کی ساری طاقتیں تمہیں ہیچ نظر آئیں گی، دنیا کی ساری طاقتیں تمہیں مکھی یا مچھر جیسی نظر آئیں گی، آپ کسی سے نہیں ڈرو گے، شرط یہ کہ تم اپنے اندر اسلام ایمان پیدا کر لو، اپنی بنیاد سے جڑ جاؤ، نہیں جڑو گے تو پتنگ کی طرح کٹو گے، نیچے آؤ گے۔ حضرت بلال کی طرف نظر ڈالو، حضرت بلال کی طرف نظر ڈالو میرے پیارے ساتھیوں، وہی حضرت بلال ہیں جو نہایت ہی کالے کلوٹے ہیں، جن کی شکل اتنی کالی کہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کالحمہ، کوئلے کو اور بلال کو ایک جگہ رکھ دیا جائے تو کوئلہ تمہیں پھر بھی صاف نظر آئے گا، بلال کوئلے سے زیادہ کالے، لیکن یہی وہ بلال ہے جن کے اندر ایمانی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ جب یہ اسلام لائے، ایمان لائے، تو کافروں نے ان کو پکڑا، زمین کے اوپر گرم ریت پر لٹا دیا، ریت گرم ہے، بالو گرم ہے، اور گرم بالو پر لٹا دیا جس سے پیڑ جلنے لگی، اس کے باوجود ان کے اوپر رحم نہ آیا تو ایک بھاری پتھر لا کر ان کے سینے کے اوپر رکھ دیا تاکہ ان کا سینہ دب جائے، اس کے باوجود پوچھا گیا اے عمر اب کیسا لگ رہا ہے؟ اس گھناؤنی تکلیف، دردناک تکلیف کے باوجود حضرت عمر کی زبان سے جو جملے نکلے، حدیث کی کتاب ان جملوں کو ریکارڈ کرتی ہے، آہد آہد آہد، اب بھی میں یہی کہوں گا کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ بلال کے اندر یہ اسپرٹ جو آئی، بلال کے اندر یہ طاقت جو آئی، پورے کافروں کے سامنے اکیلا ہے بلال، زمین پہ لٹا دیا گیا ہے، گرم بالو پہ لٹا دیا گیا ہے، بھاری پتھر بلال کے سینے پہ رکھ دیا گیا ہے، لیکن بلال ڈر نہیں رہا ہے، بلال کانپ نہیں رہا ہے۔ بلال سے پوچھا جا رہا کیسا لگ رہا ہے؟ بلال کہتے ہیں آہد آہد آہد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ بلال کو
तमाम लोगों से निडर कौन सी चीज ने बनाया? इसका जवाब वही है, उसी ईमान ने। ईमान की ताकत आप अपने अंदर पैदा करके देख लीजिए, फिर आप देखिए कि दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकतों से आप लड़ जाएंगे, डरने का नाम नहीं लेंगे। सिर्फ ईमान की ताकत आप अपने अंदर पैदा कर लीजिए। हजरत बिलाल को जब अहद सुना तो उनको उठाया, फिर दूसरी जगह ले गए, आग के अंगारे बिछे हुए थे, हजरत बिलाल को आग के अंगारों के ऊपर लिटा दिया गया। सुनना बहुत आसान है, सुन लोगे, आग के अंगारों पर लिटा दिया जाए, सुनना बहुत आसान है, लेकिन एक अंगारा अपने हाथ पर, आग का एक अंगारा अपने हाथ की हथेली पर लेकर देखो, आपको पता चल जाएगा। हजरत बिलाल देख रहे हैं, जानते भी हैं आग पर लेटेंगे तो अंजाम क्या होगा। आग पर लिटा दिया गया, उन अंगारों से चर्बी पिघल गई, पीठ पिघल गई, चर्बी की, पीठ की चर्बी से आग और भड़क रही है, बुझने का नाम नहीं ले रही है। अब पूछा गया, बिलाल अब क्या कहते हो? क्या ईमान छोड़ा, ईमान से रिश्ता तोड़ा? बिलाल आग के अंगारों पर लेटे हुए हैं और चीख रहे हैं, अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। हजरत बिलाल को काफिरों ने आग के अंगारों पर लिटा दिया, और फिर भी हजरत बिलाल ये नहीं कह रहे मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो, नहीं नहीं, वो आज उन काफिरों के सामने खड़े हैं और यही कह रहे हैं कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। ऐसी मंजिलें नहीं मिलती हैं कि अल्लाह के नबी ने कभी बिलाल से कहा था, अरे बिलाल, अरे बिलाल, मुझे अल्लाह ने जन्नत भी दिखाई, मुझे अल्लाह ने जहन्नम भी दिखाई। जब मैं जन्नत देख रहा था तो मुझे अपने आगे आगे जूतों की आवाज सुनाई दी। मैंने पूछा, जिब्रील ये जूतों की आवाज किसकी है? मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। बिलाल, जिब्रील ने बताया कि ये बिलाल है जो दुनिया में है, लेकिन उनकी जूतों की आवाज तुम जन्नत में सुन रहे हो। यानी बिलाल ने इतनी तकलीफें उठाई हैं दीन के लिए, ईमान के लिए, कि अल्लाह ने उनको जन्नत दे दी। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया में जाना और बिलाल से कह देना कि अल्लाह ने तुम्हें जन्नत दे दी, तुम्हारे जूतों की आवाज में सुन के आया हूं। ये ईमान का रिजल्ट है, ये ईमान का नतीजा है। हम अपने अंदर पहले ईमान पैदा कर लें और फिर देखें। मेरे भाइयों, मैंने शुरुआत कहां से की है? आम के फल से की है। अगर गिरता है, टूटता है तो आसमान पर नहीं जाता, जमीन पर। क्यों? जो चीज अपनी बुनियाद से रिश्ता तोड़ लेती है उसका मुकद्दर तरक्की नहीं होती है, पस्ती होती है। जो पतंग अपनी डोर से कटती है तो ऊपर नहीं जाती, नीचे आती है, क्योंकि उसने अपनी बुनियाद से रिश्ता तोड़ लिया है। आपकी और हमारी बुनियाद है ईमान। अगर इससे हमने अपना रिश्ता तोड़ लिया तो कभी हम तरक्की नहीं कर सकते हैं, हम तनज़्ज़ुली का शिकार होंगे, हम नीचे जाएंगे। खालिद इब्न वलीद ने एक जंग के अंदर 9 तलवारें तोड़ डाली, हारी हुई जंग को जीत में बदल दिया। हर तरफ खालिद इब्न वलीद के चर्चे होने लगे। वाह क्या लड़ा खालिद, क्या लड़ा खालिद, वाह खालिद इब्न वलीद। हजरत उमर फारूक को जब पता चला कि लोगों ने हजरत खालिद इब्न वलीद की तारीफें करना शुरू कर दी, तो हजरत खालिद इब्न वलीद को सिपह सालारी के ओहदे से हटा दिया, कमांडर इन चीफ के ओहदे से हटा दिया। अच्छा एक बात बताइए, हम अच्छा काम करेंगे तो हमारा प्रमोशन होना चाहिए या डिमोशन होना चाहिए? प्रमोशन होना चाहिए। हजरत खालिद इब्न वलीद ने 9 तलवारें तोड़ी, जीत, हारी हुई जंग को जीत में बदल दिया। चारों तरफ चर्चे हो रहे हैं, तो हजरत उमर को उनको आगे बढ़ाना चाहिए, प्रमोशन देना चाहिए या नीचे? अकल तो यही कहती है कि आगे प्रमोशन देना चाहिए, लेकिन हजरत उमर ने उल्टा किया। क्या किया? खालिद इब्न वलीद को माजूल कर दिया, उनको कमांडर इन चीफ के ओहदे से हटा दिया और आम सिपाही बनाकर तलवार दे दी। जाओ, अब तुम कमांडर इन चीफ नहीं, किसी भी जंग में जाओगे तो एक मामूली सिपाही की हैसियत से लड़ोगे। लोगों ने कहा, खालिद, उमर ने तुम्हारी इंसल्ट की है, उमर ने तुम्हें जलील किया है।
تم نے تو بہادری دکھائی ہے جنگ کے اندر, تمہیں تو انعام ملنا چاہیے تھا, لیکن خالد تمہیں ہٹا دیا گیا ہے, چھوڑ دو عمر کو, ہٹ جاؤ, استعفا دے دو, تمہارے لیے بہت سے راستے کھلے ہیں, ادھر آ جاؤ. خالد ابن ولید نے جو جواب دیا وہ ایمان سے بھرا ہوا جواب تھا. خالد ابن ولید نے کیا جواب دیا؟ نحنو نقاتل فی سبیل اللہ ولا نقاتل فی سبیل عمر. ہم جو جنگ لڑ رہے تھے وہ اللہ کے راستے میں لڑ رہے تھے, عمر کے راستے میں نہیں لڑ رہے تھے. ہم نے جنگ اللہ کے لیے لڑی ہے, عمر کے لیے نہیں ہے. ہم معمولی سپاہی بن کر بھی ہم جہاد کریں گے, لیکن عمر کے لیے نہیں, عمر کے رب کے لیے کریں گے. میرے بھائیوں, یہ اسلام تھا, یہ ایمان تھا اس زمانے کے صحابہ کے اندر. تم تو اپنے بھولے بھالے جو دور سے آئے ہیں یہ مسلمان بھائی جو سننے کے لیے آئے ہیں, تم ان کو تکلیف دینے کے لیے ان کے سامنے کھڑے ہو گئے ہو, تم ان کے لیے مصیبت بنے ہو, تم اپنے بھائیوں کو راستہ نہیں دے سکتے ہو, ان کے لیے بیٹھ نہیں سکتے ہو, تم اسلام کے لیے اپنی جان کی قربانی کیا دو گے؟ لعنت ہے, آج کہنا پڑ رہا ہے تم سے, بڑی بدقباش قوم ہو چکی ہو یہ مسلم قوم. کسی سائنٹسٹ نے کہا تھا جب میں نے قرآن پڑھا تو مجھے دنیا کی سب سے بہتر مذہب اسلام لگا, لیکن جب ہم نے دورہ کیا تو دنیا کی سب سے بری قوم ہمیں مسلمان نظر آئی ہے. سب سے اچھا مذہب اسلام لگا لیکن سب سے بدتر قوم ہمیں مسلمان نظر آئی ہے. یہ قوم ہے ہماری, لاکھ سمجھانے کے باوجود نہیں مانتی ہے اور دوسروں کو تکلیف دیتی ہے. میرے بھائیوں, ہمیں سوچنا چاہیے اور چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ آپ کا خطیب یو پی سے جس کو محبتوں کے ساتھ تم بلاتے ہو لیکن اس کی اتنی سی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو. جب میری نہیں مان سکتے ہو تو اسلام کی بات کیا مانو گے اور قرآن کی بات کیا مانو گے؟ میرے بھائیوں, اس سے زیادہ میں کچھ نہیں بولوں گا, کچھ نہیں کہوں گا. زیادہ سے زیادہ اتنا باقی رہ گیا ہے کہ میں اپنا دامن اٹھا کر بھیک مانگ لیتا ہوں آپ سے کہ اللہ کے واسطے بیٹھ جاؤ. اب اس سے زیادہ ذلیل کر کے مت دکھائیے مجھے, میں نے بھیک مانگ لی ہے آپ سے, میں نے دامن اٹھا لیا آپ کے سامنے, اب اس سے زیادہ ذلیل مت کریے گا مجھے. بیٹھ جائیے بس, اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کہیں گے. آئیے, بڑی اچھی باتیں ہونے لگی ہیں تو اب میں نے آپ کو بتا دیا ہے میرے بھائیوں. خالد ابن ولید کو لوگوں نے بہت بہکایا, ادھر آ جاؤ, ادھر آ جاؤ, یہاں تک کہ ان سے کہا گیا کہ ہمارے مذہب میں آ جاؤ, ہم تمہیں آدھے ملک کی حکومت دے دیں گے اور اپنی شہزادی کا نکاح بھی تمہارے ساتھ کر دیں گے. خالد ابن ولید کو بادشاہ نے آفر دے دیا, ہم آدھی ملکیت آدھی بادشاہت دے دیں گے اور اپنی شہزادی کا نکاح تمہارے ساتھ, شادی تمہارے ساتھ کر دیں گے. عمر نے تمہاری انسلٹ کی, لیکن خالد ابن ولید کا جواب سنیے میرے پیارے ساتھیوں, وہ جواب یہی تھا کہ نحنو نقاتل فی سبیل اللہ ولا نقاتل فی سبیل عمر. میں نے جو جنگ لڑی ہے وہ اللہ کے لیے, اللہ کے راستے میں لڑی ہے, عمر کے راستے میں میں نے نہیں لڑی ہے. عمر نے مجھے گورنری یا کمانڈر ان چیف کے عہدے سے ہٹایا ہے, سپاہی تو ہوں میں, ایک معمولی انسان ہو کر بھی میں لڑوں گا, اور جو کام میں نے کمانڈر ان چیف کی شکل میں کیا اس سے بڑھ کر کام ایک معمولی سپاہی کی حیثیت سے میں کروں گا, کیونکہ میں عمر کے لیے نہیں لڑ رہا ہوں, عمر کے رب کے لیے لڑ رہا ہوں. میرے پیارے ساتھیوں, یہ جذبہ ہونا چاہیے ہمارے اور آپ کے اندر ایمان کا. کوئی عہدے کی لڑائی نہیں تھی, ہم تو مر جاتے ہیں. مدرسے کا اچھا سیکریٹری اس کو بنا دیا, ہمیں نہیں. مسجد کا متولی اس کو بنا دیا, ہمیں نہیں. اسی پہ جنگیں ہوتی, لڑتے, یہاں تک کہ کورٹ میں بھی مقدمے پہنچ جاتے ہیں کہ صاحب میں ہوں, رجسٹرڈ ہوں, میں چڑھا ہوا ہوں, مجھے ہٹا دیا گیا. مسجدوں اور مدرسوں کے معاملات آج عدالتوں میں, اس سے بڑی شرم کی بات ہمارے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ میرے پیارے بھائیوں, ہمیں غور کرنا چاہیے اپنے آپ پر, کیا ایمان سے ہمارا رشتہ جڑا ہوا ہے؟ آئیے ایمان کی طاقت پر آپ کو ایک بہت زبردست مثال دیتا ہوں. دنیا کی تاریخ میں ایک شخص ایسا بھی گزرا ہے جس نے بیک وقت پوری دنیا پر حکومت کی ہے. 4 لوگوں نے کی ہے, ان میں ایک فرعون کا نام بھی آتا ہے. بہت زبردست ظالم گزرا ہے, اور فرعون کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے کس کو پیدا کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کو. یہ واقعہ آج بالکل میری زبان سے ایک نیا واقعہ ہوگا آپ کے لیے, ذرا سنیے. ایمان دیکھیے کس کو کہتے ہیں, یہ چیز مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے. جب تھک گیا فرعون بھی تو کہا کہ موسیٰ آؤ مقابلہ کر لیتے ہیں, یا تو اب تمہارے آدمی اس دنیا میں رہیں گے یا میرے آدمی رہیں گے, آؤ ایک میدان میں جمع ہو جاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اپنے چند لوگوں کو لے کر چلے جاتے ہیں.
موسیٰ پر ایمان لانے والے تھے ہی کتنے؟ معمولی لوگ، چند لوگ۔ فرعون کی پوری فوج آ گئی۔ فرعون نے اپنے جادوگروں کو بلا لیا، ادھر آؤ آؤ، آپ کو ایک منظر دکھاتے ہیں۔ یہاں اسپیڈ میری تھوڑی سی سلو ہو جائے گی کیونکہ مجھے سمجھانا ہے۔ فرعون نے اپنے ساتھیوں کو بلا لیا، ادھر آؤ۔ ایسے کرتب دکھانا، ایسے تلسم دکھانا کہ آج موسیٰ اور موسیٰ کے قوم کے لوگ، یہ مسلمان جتنے آئے ہیں سب ہار جائیں، دیکھو ہمارا نام مٹی میں نہ ملنے پائے، آج تمہیں موسیٰ کو شکست دینا ہے، موسیٰ کو ہرانا ہے۔ فرعون کو اپنے جادوگروں پر بہت بھروسہ تھا۔ جادوگروں نے کہا بالکل آپ تیار رہیے، موسیٰ اور اس کے قوم کو ہرانا میرے بائیں ہاتھ کا کام ہے، ابھی ہرا دوں گا۔ جب دونوں آمنے سامنے آ گئے، ادھر فرعون کا لشکر کھڑا ہے، فرعون بھی، ادھر موسیٰ اور موسیٰ کا لشکر کھڑا ہے۔ فرعون کے جادوگروں نے فرعون سے کہا، اوہو ایمان دیکھیے، فرعون کے جادوگروں نے فرعون سے کہا اِنَّا لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ۔ اے فرعون، اے ہمارے بادشاہ، اگر ہم موسیٰ سے جیت گئے، موسیٰ پر غالب آ گئے، موسیٰ کو ہرا دیا تو ہمیں کیا انعام ملے گا؟ اِنَّا لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ۔ اگر ہم غالب آ گئے، قرآن کہہ رہا، قرآن، اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں کیا انعام ملے گا؟ ہمیں آپ کیا نوازیں گے؟ ہمیں کیا دیں گے؟ ادھر سے فرعون کی طرف سے جواب آتا ہے، نعم وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تم ہمارے خاص لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے، کیبینٹ میں تمہیں جگہ مل جائے گی، تم ہمارے مقرب بن جاؤ گے، میرے آس پاس بیٹھو گے، میرے ساتھ چلو گے، کھاؤ گے، پیو گے۔ ابھی کسی کو پتا چل جائے کہ ہم یہ کام کریں گے تو مودی جی کا ہم قریبی بن جائیں گے، تو کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ فوراً کر جائے گا۔ کیوں؟ ارے بھائی مودی کا مقرب بن جائیں تو سمجھ لو کہ انڈیا میرے ہاتھ میں۔ اب سوچو کہ فرعون کے جادوگروں کو جب فرعون نے یہ کہا کہ ہم تمہیں اپنا مقرب بنا لیں گے، اپنا قریبی بنا لیں گے، اپنے دربار میں تمہیں شامل کر لیں گے، تو فرعون کے جادوگروں کا حوصلہ کتنا بلند ہو گیا ہوگا۔ وہ فرعون جس کی حکومت بیک وقت آدھی دنیا سے زیادہ حصے پر رہی ہو، اس کا قریبی ہو جانا کتنے بڑے کمال کی بات تھی۔ بس شروع ہو گیا مقابلہ۔ فرعون کے جادوگروں نے، اے بیٹا کمر میں درد ہو رہا ہے، بیٹھ جاؤ، ابھی تو کمر سے کام ہی نہیں لیا، درد ہو گیا۔ یہی ہوتا ڈسٹرب، کوئی بھی میرے سامنے اٹھ جائے بیٹھ جائے میں بھول جاتا ہوں کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ تو سنو، شروع ہو گیا مقابلہ۔ اب مقابلہ جب شروع ہوا تو فرعون کے جادوگروں نے کیا کیا؟ اپنی رسیاں نکالی اور پھینک دیں، وہ رسیاں چلنے لگیں، سانپ کی طرح رینگنے لگیں۔ موسیٰ علیہ السلام تھوڑا ڈر بھی گئے ہیں، دیکھنے والوں کو سانپ نظر آنے لگا، پھینکی رسیاں وہ سانپ نظر آنے لگیں۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر بھی گئے، اللہ نے کہا لا تخف یا موسیٰ، موسیٰ ڈرو نہیں۔ رسیاں سانپ بن گئیں، سانپ تو تھی نہیں، وہ تھی رسیاں، لیکن دیکھنے والوں کو سانپ دکھ رہی تھی۔ اللہ نے کہا نلقی عصاک، اے موسیٰ جو تمہارے ہاتھ میں ڈنڈا ہے وہ زمین پر مار دو۔ اب دیکھیے کیا ہوا، مقابلہ دیکھیے کیسا ہو رہا ہے۔ تمہارے ہاتھ میں جو ڈنڈا ہے اس کو زمین پر مار دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنا ڈنڈا زمین پہ مارا، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ، ایسا لگا وہ ایک اژدہا بن گیا، اور اژدہا کی شکل میں آیا، اور آتے ہی اس نے فرعون کے جادوگروں کی رسیوں کو جو سانپ دکھ رہے تھے سب کو کھا گیا۔
سب کو ہضم کر گیا. جو کھولا منہ سب اس کے منہ میں چلے گئے جتنے سانپ دکھ رہے تھے. فرعون کے جادوگر ہکا بکا رہ گئے ہیں. وہ سمجھ گئے, یہیں سے وہ سمجھ گئے کہ ہم نے جو دکھایا وہ تلسم تھا, ہم نے جو دکھایا وہ جادو تھا, ہم نے جو دکھایا وہ ڈھونگ تھا, ہم نے جو دکھایا وہ مکاری تھی, ہم نے جو دکھایا وہ ایک چال تھی. لیکن موسیٰ نے جو دکھایا وہ مکاری نہیں ہے, وہ چال نہیں ہے, وہ جادو نہیں ہے, وہ اللہ کی مدد ہے. موسیٰ نے جو دکھایا وہ جادو نہیں ہے. وہ سمجھ گئے. وہ یہ بھی سمجھ گئے کہ اب بالکل بچنے کا راستہ نہیں ہے. بیک وقت جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ ہماری رسیوں کو جو سانپ نظر آ رہی تھی, موسیٰ کا اژدہا کھا گیا. موسیٰ نے جو ڈنڈا مارا وہ اژدہا بن گیا اور کھا گیا. وہ سمجھ گئے کہ میری حالت خراب ہے. موسیٰ نے جو دکھایا وہ موسیٰ کا کمال نہیں, موسیٰ کے رب کا کمال ہے. ابھی تو وہ فرعون سے مانگ رہے تھے کہ کیا ہمیں کیا انعام دو گے, ہمیں کیا روپیہ پیسہ دولت زمین و جائیداد کیا دو گے. ابھی تو وہ یہ مانگ رہے تھے. لیکن جیسے ہی دیکھا کہ فرعون کی جادوگروں کی رسیوں کو جب موسیٰ کے اژدہے نے کھا لیا تو وہیں سے چیخ پڑے, آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون. فرعون کے سامنے چیخ پڑے, ہم ایمان لے آئے رب العالمین پر, ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لائے, ہم اس رب پر ایمان لائے جو موسیٰ کا رب ہے, جو ہارون کا رب ہے. آمنا برب العالمین, ہم ایمان لائے رب العالمین پر, رب موسیٰ و ہارون, موسیٰ کے رب پر, ہارون کے رب پر. ایک جملہ یاد رکھنا, کیا لائے؟ ایمان. ابھی تک کافر تھے, اب ایمان لائے. اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایمان جب لے آئے, بنیاد سے جب جڑ گئے تو ایمان لانے کے بعد ان جادوگروں کی طاقت کا حال دیکھیے کیا ہوتا ہے. ابھی تک ایمان نہیں تھا تو رسی کو سانپ بنا رہے ہیں. ایمان جب پیدا ہو گیا ان کے اندر تو اب کیا ہوا؟ فرعون نے دیکھا یہ تو پانسا ہی الٹ گیا ہے, ہم تو لائے تھے موسیٰ کے خلاف, یہ سب ہمارے خلاف ہو گئے. اب کیا ہوگا, اب کیا ہوگا؟ تو فرعون نے کہا, اے جادوگرو تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہو, میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے آئے, میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے آئے, بہت غلط کام تم نے کیا ہے. سمجھ لو, میں تمہیں ایک اور موقع دے رہا ہوں, ہارون و موسیٰ کے رب پر ایمان چھوڑ دو, لوٹ آؤ ہمارے پاس. انہی جادوگروں نے جو ایمان لے آئے, اب جواب کیا دیا فرعون کو, اس جواب کو دیکھو, اس میں ایمان کی طاقت چھلکتی ہوئی نظر آتی ہے. لن اسیرک علی آئے فرعون, اب ہم تم کو ترجیح نہیں دے سکتے, اب ہم تم کو فوقیت نہیں دے سکتے. ان واضح نشانیوں کو دیکھنے کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ نے دکھائی ہے, ہمیں اپنا ڈنڈا زمین پہ مارا اور اللہ نے اژدہا بنا دیا. اس نشانی کو دیکھنے کے بعد ہم اب ایمان بدل نہیں سکتے, ہمارا ایمان باقی رہے گا. آئے فرعون سن لو, کان کھول کر, اب تو ہمارا کچھ بھی کر لو, اب ہم کچھ بھی نہیں کریں گے, ہمارا ایمان اب رب العالمین کے اوپر ہو گیا. فرعون نے اس کے جواب میں جو جملے کہے وہ سنو, کیا کہا؟ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. آئے جادوگرو, اگر تم نے موسیٰ کے رب کو نہ چھوڑا, آئے جادوگرو, اگر تم نے ہارون کے رب کو نہ چھوڑا تو ہم تمہیں تمہارے ہاتھ اور تمہارے پیر کاٹ دیں گے مخالف سمتوں سے. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ, ہم تمہارا دائنا ہاتھ کاٹیں گے تو الٹا بایاں پیر ہم تمہارا کاٹ دیں گے, اور اگر ہم نے بایاں ہاتھ کاٹا تو دایاں پیر ہم تمہارا کاٹ دیں گے. تمہارا ایک ہاتھ
اور ایک پیر کاٹیں گے. اگر ہاتھ دایاں کاٹا تو پیر بایاں, اور پیر اگر ہم نے دایاں کاٹا تو ہاتھ بایاں. ایک پیر اور ایک ہاتھ ہم تمہیں کاٹ دیں گے. ثم لأصلبنکم اجمعین, اور اس کے بعد ہم تم سب کو سولی پہ لٹکا دیں گے, ہم تم سب کو سولی پہ چڑھا دیں گے. اس کے جواب میں ایمان چونکہ پیدا ہو چکا تھا, فرعون سامنے تھا, فرعون کا لشکر سامنے تھا, لیکن اس کے باوجود جب ایمان پیدا ہو گیا تو اس کے جواب میں انہوں نے کیا کہا؟ فرعون کے جادوگروں نے جو ایمان لائے کیا کہا؟ فقضی ما انت قاضی, فقضی ما انت قاضن, اے فرعون تجھے جو کرنا ہے کر, میرا ہاتھ کاٹنا ہے کاٹ, میرا پیر کاٹنا ہے کاٹ, مجھے سولی پہ چڑھانا چڑھا دے, مجھے پھانسی دینا پھانسی دے دے. انت قاضن, تو قاضی ہے, تو جج ہے, تو جو چاہے کر, تجھے اختیار ہے کر لے, لیکن اتنا یاد رکھنا انما تقضی هذه الحیات الدنیا, تو صرف دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے, آخرت کی زندگی کا فیصلہ تو نہیں کر سکتا. آخرت میں تو میرا رب میرے ساتھ ہے ہی, اس لیے تجھے دنیا میں جو کرنا ہو کر لے. جو ابھی فرعون کے قریب ہونا چاہتے تھے, فرعون سے انعام مانگ رہے تھے, لیکن موسیٰ پر ایمان لائے, اور ایمان لانے کے بعد ان کی طاقت کا حال یہ ہو گیا کہ نہ وہ فرعون سے ڈرے نہ فرعون کے لشکر سے ڈرے. فرعون نے ان کا ہاتھ کاٹا کٹوا لیا, ان کا پیر کاٹا کٹوا لیا, ان کو سولی پہ لٹکایا لٹک گئے, لیکن پھر اللہ پر جو ایمان لا چکے تھے اس کو بدلا نہیں. پھر رب موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان چھوڑا نہیں. ایمان یہ ہوتا ہے, اور ایمان کی طاقت یہ ہوتی ہے. کیا ہمارے پاس ایمان کی طاقت ہے؟ یہ ہم اپنی سوسائٹی پر نظر ڈالیں, ہم اپنے منظر پر نظر ڈالیں, ہم اپنے سماج پر نظر ڈالیں, اور دیکھیں کہ کتنا ایمان ہے ہمارے اندر, کتنے پرسنٹ ہم مسلمان ہیں. ہم اپنی زندگیوں پہ بھی تو نظر ڈالیں. وہ طارق ابن زیاد جس کی تاریخ آپ نے پڑھی ہوگی, وہ طارق ابن زیاد جب بہت سے شہروں کو فتح کرتے ہوئے افریقہ کے جب اسپین کی دھرتی پر پہنچتا ہے, وہ طارق ابن زیاد بہت سے ملکوں کو فتح کرنے کے بعد جب اسپین کی دھرتی پر, اسپین کی سرزمین پر پہنچتا ہے, تو تمام لشکر والوں کا جو طارق ابن زیاد کی فوج تھی, تمام اس فوج کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ کشتیوں میں آگ لگا دو. سمندر سے راستہ پار کرتے ہوئے اسپین میں گھستے ہیں طارق ابن زیاد, اور جب اسپین پہنچ جاتے ہیں تو جو فوج کشتیوں میں آئی تھی, ناؤ پہ آئی تھی, طارق ابن زیاد نے حکم دیا ساری کشتیوں کو جلا دو. لوگوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ, کیوں جلا دیں؟ فرمایا آپ یا تو اس دھرتی کے اوپر اللہ کے اسلام کا جھنڈا گڑے گا یا ہم مریں گے. دو ہی راستے ہیں, آئے فوجیوں تمہارے پاس, آئے مسلمانوں تمہارے پاس, ہم یہاں یا تو اللہ کے قانون کا نفاذ کریں گے یا مریں گے. بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے, اس لیے ہم نے کشتیاں جلوا دی ہیں. اب نہ کوئی بھاگ سکتا ہے نہ کوئی فرار ہو سکتا ہے. اب اس ملک میں رہنا ہے تو اللہ کے اسلام کا جھنڈا لہرانا ہے, یا پھر جہاد کر کے ہمیں مر جانا ہے. ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں, زندہ رہنا ہے تو اسلام نافذ کرو, نہیں تو لڑ کے مر جاؤ. بھاگنا, کوئی بھاگے نہیں, اس لیے میں نے کشتیاں جلا دی تاکہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری. یہ ایمان تھا, ایمانی طاقت ان کے اندر تھی. میرے بھائیوں, یہ ڈر پیدا ہوا کہ اگر یہ یہاں اسپین کی فوج سے کہیں ہمارے مسلمان ڈر نہ جائیں, کہیں کشتی سے آئے, کشتی اٹھا کر پھر بھاگ نہ جائیں. اس لیے اسپین پہنچنے کے بعد طارق ابن زیاد نے کشتیاں جلوا دی اور کہا اب یا تو رہیں گے تو اسلام قائم کریں گے یا پھر لڑ کر مر جائیں گے. دو راستوں کے علاوہ تیسرا راستہ ہمارے پاس نہیں ہے, اور یہ وہی کر سکتا ہے جس کے پاس ایمانی طاقت ہو. ہماری بنیاد کمزور ہے. ابھی دیکھ لیجئے, ابھی ایک لڑکے کی کسی لڑکی سے شادی کی بات ماں باپ چلانے لگے, ایمان کا اندازہ لگا لیجئے گا, وہیں پر فوراً
بات ہوتے ہوتے بات آ جائے گی، بیٹا کیا کرتا ہے کہ کپڑے کی دکان ہے، 10 لاکھ روپے کی دکان ہے، اس پر بیٹھتا ہے۔ فوراً لڑکے کا باپ ایک دم کہے گا کہ جب 10 لاکھ کی دکان پہ بیٹھتا ہے تو کم سے کم ایک موٹر سائیکل تو آپ دے ہی دو گے۔ میرا بیٹا 10 لاکھ کی دکان پہ بیٹھتا ہے، کپڑے کی دکان پہ بیٹھتا ہے، تمہاری بیٹی کو کھلائے گا پلائے گا، تو کیا آپ دکان پہ آنے جانے کے لیے کیا ایک بائک نہیں دے سکتے ہو؟ ابھی پتا چل جائے گا شادیوں کے موقع پر کہ ایمان کتنا % ہمارے اندر موجود ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے کل کے بھی جلسے میں کہا تھا کہ جب کوئی اپنے بیٹے کے نام پر بائک مانگتا ہے، موٹر سائیکل مانگتا ہے، تو اللہ کی قسم مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس سے بڑا انٹرنیشنل بھکاری کوئی ہے ہی نہیں۔ میرے دروازے پر کوئی لنگڑا لولا آئے، 100 200 500 روپے دینے میں اچھا لگتا، کمانے کے لائق نہیں ہے، ہاتھ کٹے ہیں، پیر کٹے ہیں، لنگڑا ہے، آنکھوں سے اندھا ہے، اللہ کے نام پہ مانگ رہا، 100 روپے دے دو بیچارے کو، اچھا لگتا ہے کیونکہ وہ اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے۔ اب ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، یہ ہٹا کھٹا نوجوان تندرست اور اپنے بیٹے کے نام پہ کہہ رہا ہے 70,000 کی بائک دے دو، وہ اللہ کے نام پہ مانگ